بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پہ جو ہر بندے کو بہت زیادہ سیکھنا ضروری ہے۔ کیا ہے جی وہ ٹاپک ہے آپ کا ہائیجین، حفظان صحت کے جو اصول ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میں آپ کو کسی لمبی ڈیٹیل میں نہیں لے کر جاؤں گا، سیدھی سی بات بتاؤں گا کہ آپ کا بیڈ روم سے اٹھنا اور یہاں سے لے کے پوری جو آپ کی روٹین چل رہی ہے، اس روٹین پر دوبارہ واپس بیڈ کے اوپر آ کے سونے تک جتنے بھی آپ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے کام صفائی ستھرائی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ سمپل سی آپ ایک تعریف سمجھ لیں حفظان صحت کی، اور حفظان صحت کے اصولوں کی اور ہائیجین کی۔ اچھا، اب جو نئے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ تھوڑا سا مخاطب ہوں کہ وہ اس چیز کو سن لیں کہ آپ جب بیڈ پہ لیٹتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنا بستر صاف جگہ پر بچھانا ہے۔ آپ کا بستر صاف ہونا چاہیے، آپ کا میٹرس صاف ہونا چاہیے، آپ کی بیڈ شیٹ صاف ہونی چاہیے، آپ کا تکیہ صاف ہونا چاہیے، اور اگر آپ کمبل اوڑھتے ہیں تو آپ کا کمبل صاف ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جب سونا ہے تو سونے کے بعد آپ رات کو صاف ستھرے ہو کے سوئیں گے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے۔ تو ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہماری تمام تر جو جسمانی حالت ہے، جو روحانی حالت ہے، وہ اس قابل ہو کہ جب ہم اللہ سے ملیں تو ہمارا نفس مطمئن ہو۔ اچھا، صبح آپ اٹھے، آپ نے سب سے پہلے واش روم جانا ہے۔ واش روم میں جا کے آپ اپنے دانت برش کرتے ہیں، واش روم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ واحد وہ ایک جگہ ہے جس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ جتنا بھی زیادہ آپ صفائی کا خیال رکھیں گے، صابن کے ساتھ ہاتھ آپ کو لازمی دھونے ہیں، آپ کے ناخن چھوٹے ہونے چاہیے۔ اور کیونکہ یہاں جب آپ صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے ہو تو یہاں وہ چیز، وہ جراثیم جو فاضل مادے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور جب آپ دوبارہ کوئی بھی چیز منہ میں ڈالتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، یا ویسے اپنی انگلی منہ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ غلاظت والے مادے آپ کے معدے میں دوبارہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہت بچنا ہے۔ میں نے جتنی اسٹڈی کی اس سے بڑھ کے اصول کوئی نہیں دیکھا کہ آپ باتھ روم سے صاف ستھرے ہو کے نکلو۔ اچھا، اب آپ کا جو شروع کرتے ہیں سر سے۔ سر کے بال جو ہیں آپ کے، یہ اتنے چھوٹے ہونے چاہیے کہ ماتھے سے نیچے نہ آئیں، اور جو آپ کی سائڈیں ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کو پکڑ نہ سکو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلامی طریقے میں تو سارے کے سارے بال برابر ہونے چاہیے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے، لیکن آپ اگر زلفیں نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کے بال چھوٹے ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کا ساتھ میں آ جاتا ہے جو لوگ شیو بناتے ہیں تو وہ ڈیلی شیو بنائیں گے، بال اپنے اور مونچھیں صاف کریں گے، اور ناک کے جو بال ہیں ان کو وہ لازمی نکالیں گے، اور جو داڑھی رکھ رہے ہیں وہ اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھیں گے اور اپنی داڑھی کو بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب کام پہ جائیں گے تو آپ بیئرڈ ماسک بھی پہن سکتے ہو، اور آپ اگر مسٹیشز بڑی ہیں تو آپ مونچھوں کا ماسک بھی ملتا ہے مارکیٹ سے، پہن سکتے ہو۔ اور سر کے اوپر آپ نے سرجیکل کیپ پہننی ہے، شیف کیپ پہننی ہے، سر کو بہرحال آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کے کان ہیں۔ کان آپ کے بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ کانوں میں جب آپ نہائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے صفائی کریں گے۔ آپ کے جو نیچے گلا ہے، گلے سے نیچے جو آپ کے بغل کے نیچے بال ہوتے ہیں، یہ بغلوں کے بال آپ کے بالکل صاف ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی جتنے بھی جو شرعی چیزیں ہیں، شرعی احکامات کو پورا کرتے ہوئے آپ کی تمام تر جسم سے جو ایکسٹرا بال ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے برش کر لیا، آپ نے ناخن آپ کے بالکل کٹے ہوئے ہونے چاہیے، چاہے آپ کے ہاتھوں کے ناخن ہوں چاہے آپ کے پاؤں کے ناخن ہوں، یہ کٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ ناک میں بال بالکل بھی اندر نہیں نظر آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جو اب انڈر گارمنٹس پہنتے ہو وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، کیونکہ کچن میں جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے آپ کو، تو پسینے میں جو آپ کے انڈر گارمنٹس ہوتی ہیں وہ
کافی زیادہ بدبو پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ نے اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنے انڈر گارمنٹس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بنیان آپ کی ڈیلی چینج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں جب ٹراؤزر پہنیں گے وہ چینج ہونے چاہیے۔ جو آپ ساکس پہنتے ہو، آپ کی ساکس ڈیلی چینج ہونی چاہیے، یہی نہیں کہ پرانی اور بدبودار نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، انگلیوں میں آپ لوگ رات کو سوتے اگر آپ آتے ہیں، آپ اپنے پاؤں دھوئیں، پاؤں دھونے کے بعد آپ ہلکے سے تیل لے کے تیل کی مالش کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پاؤڈر بھی ملتے ہیں، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاؤں صاف ستھرے رہیں اور کسی بیماری سے بھی محفوظ رہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو یونیفارم پہنا ہے، آپ نے یونیفارم کو کوشش کرنا ہے کہ ڈیلی چینج کرنا ہے۔ آپ کی پینٹ ڈیلی چینج ہونی چاہیے، آپ کا شرٹ ڈیلی چینج ہونی چاہیے۔ آپ کی اگر شیفنگ کوٹ پہنتے ہو تو لانڈری ویسے بھی کمپنی دیتی ہے، تو صفائی بھی تو کم از کم ہمیں کرنی چاہیے، تو اپنی صفائی ستھرائی کا وہاں بھی خیال رکھیں گے۔ اچھا، اس طرح سے آپ کی جتنے بھی پرسنل میٹرز ہیں ان کو صاف رکھیں گے۔ جب آپ کچن میں جائیں گے تو کچن کے صفائی کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن میں بھی کچن کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ آپ جب دوبارہ پھر واپس آئیں گے، اب جب نماز پڑھیں گے تو آپ 5 ٹائم وضو کریں گے، تو وضو کرتے ہوئے بھی آپ کی تمام تر صفائیاں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے نماز کو آپ نے کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو آپ نے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ کیا ہے کہ جب چھٹی کریں گے تو چھٹی کر کے پھر آپ کو اپنا ڈریس الگ سے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کا ڈریس الگ ہونا چاہیے۔ آپ اگر جب کام پہ جاتے ہو تو وہ یونیفارم الگ ہوتا ہے کام والا، اور جو آپ کے آنے جانے کا یونیفارم ہے یہ الگ ہونا چاہیے۔ آپ دوبارہ چھٹی کر کے واپس گھر آ گئے ہو، پھر آپ آ کے نہائیں گے، پھر فریش ہوں گے اور پھر مسواک کریں گے، اور پھر آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں گے، اور آپ اس بستر کو پھر دوبارہ سے جھاڑیں گے۔ 3 بار بستر کو جھاڑنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لازمی جھاڑیں، جھاڑ کے سوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے پورے دن کی اپنی نعمتیں اللہ کی استعمال کی ان کا شکرانہ ادا کر کے، اور جو ہم سے کوئی غلط کام ہو گئے تو ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے استغفار کر کے، تو اور سب سے بہترین یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، اور خود جن سے کوئی زیادتی کر دی ہے تو ان سے معافی مانگ کر سوئیں، اور بستر کو صاف کر کے سیدھی کروٹ ہو کے آپ اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں سارے وہ پڑھ کے سو جائیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، یہ بالکل چھوٹی سی دعا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹاپک پر اور ویڈیو بنا کر میں بھیجوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔